الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيد الأولين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال المقتحمين. حضرات محترم سامعین مکرم، میرے بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، پچھلے 2 جمعے کو ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جن کو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 وہ خوش نصیب لوگ ہیں
جن کو رب تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے اس دن کا عجیب نقشہ کھینچا ہے، لا یرا فیہا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا۔ قیامت کے دن اللہ زمین کو ایسے ہموار فرما دے گا کہ نہ اس میں تمہیں کوئی اونچی نیچی جگہ نظر آئے گی، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی آڑ، نہ کوئی رکاوٹ، ساری زمین کو اللہ کی فطرت میں ڈال دے۔ اس دن ساری انسانیت کو رب تعالیٰ جمع فرما دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ کیا وہ قیامت کا دن ہوگا؟ کیا وہ قیامت کا منظر ہوگا؟ قرآن کریم نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کے دن کو بیان کیا۔ سخت ترین دن ہوگا، لمبا ترین دن ہوگا، گرم ترین دن ہوگا، اور انسانیت نے اس سے مشکل، اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمام کے تمام انسانیت جمع ہو کے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہیں گے کہ اس مصیبت کو جان چھوٹ جائے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہم برداشت کر لیں۔ پھر لمبی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، چلتے 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری انسانیت چل کر آئے گی، اور نفسی کا عالم ہوگا۔ عام طور پر ہم یہ جملہ بولتے ہیں، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب نفسی نفسی نفسی، میری جان چھوٹ جائے، میں بچ جاؤں، باقی لوگ ڈھونڈ جائے۔ اور اس کی آسان سی صورت بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی زلزلے کی کیفیت بنتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی جان بچا لے نکلتا ہے، انہوں نام دے بھی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ کوشش یہ ہوتی کہ میرے تو پیچھے ہو جائے اور میں اس کو اکیلے۔ قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیب کا ذکر کیا، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گن کر بتایا، ان تمام کے تمام کا نچوڑ اگر بن گئے تو تمام کے تمام کا نچوڑ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تقویٰ اختیار کیا۔ جس کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ بادشاہ بنے گا تو وہ عدل کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جوان ہوگا تو اپنی جوانی میں وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ بندہ اپنا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ بندہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے، گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا جو اس رب کو راضی کرنا چاہے گا تو وہ اللہ کے نام پر کچھ دے گا جو مخلوق میں سے کسی کو پتہ چلنے نہیں دے گا۔ اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے اپنے رب کے سامنے روئے گا، کسی اور کے سامنے پھر اس کو رونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے طور پر اس حدیث کو سوچ رہا تھا کہ پوری کی پوری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا، وہی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف۔
خوف خدا ہے کیا؟ اللہ کا ڈر، جس کو ہم لوگ دوسرے لفظوں میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کا بار بار اللہ قرآن میں ترغیب دیتے ہیں۔ باقی ہر چیز کا رب تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کیا ہے، نماز پڑھو اتنی پڑھو، روزے رکھو اتنے رکھو، حج کرو اتنے کرو، زکوٰۃ دو اتنی مالیت پڑھو، لیکن جب تقوی کی باری آئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو ایمان لانے کے بعد اس رب سے اتنا ڈرو، اس رب کا خوف دل میں اتنا پیدا کرو حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقوی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حق تقاتہ، کہ تو اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کر، اپنے کان کی بھی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے سر میں جو دماغ ہے اس کی حفاظت کر، اور تیرے جسم میں جو پیٹ ہے اس کی حفاظت کر، حق تقاتہ۔ آنکھ کو استعمال کروں گا، حرام میں استعمال نہیں کروں گا، کان سے حرام نہیں سنوں گا، زبان سے حرام نہیں بولوں گا، دماغ سے حرام نہیں سوچوں گا، اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، حق تقاتہ۔ جیسے اس رب سے ڈرنے کا حق ہے، جو بندہ ان اعضاء کی حفاظت کر گیا، جو بندہ ان اعضاء کو حرام سے بچا گیا، حق تقاتہ، وہ بندہ اپنے رب سے ڈرنے کا حق ادا کر گیا۔ آج میں بھی کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دوسرے ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں زیادہ ہے، خالق کا ڈر ہمارے دل میں اتنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقوی اور خوف خدا کے مفہوم کو دوسری انداز میں بیان کیا۔ جتنے بھی گناہ، جتنے بھی حرام ہیں، جب بندہ حرام سے بچ رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا عبادت گزار بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عبادت گزار بننے کو جوڑا ہے تقوی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ایک دن کے کیا بتانا، جتنے بھی حرام کرتا چیزیں ہیں، جتنے بھی ناجائز چیزیں ہیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں، ہم تمام کے تمام چیزوں سے بچ کے زندگی گزارنا۔ اتق المحارم، اپنے اندر یہ تقوی والی صفت پیدا کر، تکن اعبد الناس، جتنا تو حرام سے بچنا جائے گا، جتنا تو گناہ سے بچنا جائے گا، جتنا تو اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے دور ہٹنا جائے گا، تکن اعبد الناس، اتنا ہی تو اللہ کا بڑا عبادت گزار بنتا جائے گا۔ کتنا سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوصی، مجھے کوئی وصیت فرما دی۔ جیسے بڑوں کے پاس جا کر بندہ وصیت دے دیتا ہے، اپنے پیر کے پاس جا کر بندہ وصیت طلب کرتا ہے، شاگرد استاد کے پاس جا کر کہتے ہیں جی استاد جی کوئی اچھی گل دسو، کسی بزرگ کے پاس جا کر بندہ کہتے ہیں جی کوئی بزرگ کو کوئی وصیت دکھا دے۔ کیا خوش نصیب صحابی ہے، وصیت مانگ رہے کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کا حق ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ طلب کو دیکھا، صحابی کے سوال کرنے کی چاہت اور خواہش کو دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وصیت اس صحابی کو کس چیز کی بیان فرمائی؟ پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمائی، بَأُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، اوصیکا بتقوی اللہ۔ میرے صحابی اگر میرے سے کوئی وصیت سننا چاہتے ہو، میں تمہیں اس رب سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔
تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اوصیک بتقوی اللہ، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کر، اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر. فَإِنَّهُ أَزْيَدُ لِلْأَمْرِ كُلِّهِ، اگر یہ وصف تیرے اندر پیدا ہو گیا، یہ خوبی تیرے اندر پیدا ہو گئی، خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر اگر تو نے اپنے اندر پیدا کر لیا، فَإِنَّهُ أَزْيَدُ لِلْأَمْرِ كُلِّهِ، یہ تیری زندگی کے تمام اعمال کو، تیری زندگی کے تمام معاملات کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دے. دل اپنے میں خوف خدا پیدا کر، پھر تو نماز پڑھے گا، تیری نماز خوبصورت نماز پڑھے گا. دل میں خوف خدا پیدا کر، پھر تو ذکر کرے گا، تیرے ذکر اللہ کی بہترین ذکر شمار. اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر، تو تجارت کرے گا، تیری تجارت خوبصورت ترین اور بہترین تجارت. فَإِنَّهُ أَزْيَدُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، خوف خدا اپنے اندر پیدا کر، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، پھر تو بادشاہ بنے گا، تو عادل بادشاہ بن کے دکھائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مشہور حکومت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور وصف ہے کون سا ہے؟ عدالت. ہم دعا مانگتے ہیں عمر صاحب کوئی عادل حکمران ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصف، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی، اس کی بنیادی وجہ یہی خوف خدا ہے. پچھلے جو میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے سنا تھا، کہاں جھونپڑی، کہاں ویرانہ، اور وہاں پر ایک بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھائی جڑا کوئی حساب لے رہے ہیں عمر کو دنیا پہ لے لے، عمر کا قیامت والے دن حساب دے ہوگا. راتوں کو کون سی چیز ہے جو عمر کو اٹھاتی ہے بستر سے؟ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازاروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے رہے. اور بڑا مشہور مقولہ ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے جو حضرت عمر کی عدل، ان کے انصاف، ان کے خوف خدا اور ان کے تقوی پر دلالت آج بھی کرنا ہے. فرمایا اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر کا قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے. آج ہمارے دلوں سے خوف خدا کو بول چکا، میں ظلم کر رہا ہوں، میں مسلم بےگائی بنا چکا ہوں، میں جان کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، میں اپنے پڑوس کے ساتھ بد رویہ رکھتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کرتا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ سیدھا نہیں کرتا. کیوں؟ وہ ہو جائے گا، کر لیں گے. قیامت کو میں اور آپ بھول چکے ہیں، قبر کو میں اور آپ بھول گئے ہیں، قیامت کی سختی کو میں اور آپ بھول چکے ہیں. اگر مجھے یاد ہوتا کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن میرے سے میرا اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میری زندگی کے سارے معاملات کا مجھ سے حساب لے گا. اسی لیے تو قرآن نے بتا دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل میں ہر وقت یہ خوف کی ڈر موجود کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے ایک ساتھ ایک منٹ کا میں حساب دوں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو برائی سے، گناہ سے، ناجائز سے، ظلم سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو خواہشات کا تابع نہیں بناتا. اللہ اعلان کرتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی میرا بندہ جس کے دل میں خوف خدا موجود، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود، جس کے دل میں اللہ کی خشیت موجود، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں اللہ اس بندے کو کل جنت عطا کروں گا. اور قرآن کریم میں ایک اور بڑا عظیم نقشہ کھینچا ہے اسی موضوع پر. خوف خدا جس کو ہم لوگ اللہ کا ڈر، نمازی ہے جنت ملے گی انشاءاللہ، روزہ دار ہے اللہ جنت عطا فرمائیں گے،
نیکوکار ہے اللہ جنت دیں گے، متقی بندہ ہے اللہ جنت دیں گے، کیونکہ اللہ خود اعلان فرماتے ان للمتقین مفازا۔ لیکن ایک وہ خوش نصیب بندہ جس میں یہ صفت پیدا ہوگا، جس میں خوف خدا والی خوبی آ گئی، اس کے بارے میں اللہ کیا اعلان فرماتے ہیں؟ سورہ رحمان کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ باقی میں اپنے تمام کے تمام بندوں کو جنت عطا کروں گا، لیکن جس کے دل میں میرا خوف بچپن سے جوانی میں بڑھاپے میں میرا خوف موجود ہوگا، اس کے دل میں میرا ڈر موجود ہے، خشیت الہی موجود ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر بھوک بھوک کر قدم رکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر بات کرتا ہے، اپنے آپ کی زندگی کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لفظ میں ایسے بندے کو ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ کتنی جنتیں ملے گی ایسے آدمی کو؟ دو جنتیں، یعنی جس کو جو سمجھے جس کو 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے 10 کو کتنے مرلے کا مل جائے گا؟ 10 مرلے کا، وہ خوش ہوگا بھائی میرے کو 10 مرلے کا، دو جنتیں اللہ کا۔ بات وہی کی وہی کہ میں اور آپ اپنے اندر خوف خدا پیدا، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور کیوں نہ پیدا کریں؟ جائیں گے ہم تو کہاں جائیں؟ اس اللہ کی نظروں سے کوئی غائب ہو سکتا ہے؟ اس اللہ کی زمین سے کوئی باہر نکل سکتا ہے؟ بڑے ایک دو واقعات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک یہی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بادشاہ آدمی تھا، وہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا جو میں جنتی نہیں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب کوئی اپنے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ انما الاعمال بالخواتیم، انجام کیا بنتا ہے، آخرکار کہاں جائے گا، یہ تو کب قیامت کے دن یا قبر میں جا کے پتہ چلے گا۔ پریشان ہو گیا، علماء کو بلائے، سب علماء کا فتویٰ یہ تقریباً سامنے آ رہا تھا کہ بھئی کسی بندے کی بیوی کو طلاق کرنا۔ ایک عالم تھے، کہنے لگے مجھے اس کے ساتھ 2 منٹ تنہائی میں ملاقات کے مل جائے پھر میں اپنا فتویٰ بتاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کو لے گئے تنہائی۔ بادشاہ کو کہا اپنی زندگی میں ذرا سوچ، دماغ پر زور دے، تیری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا آیا ہو جہاں پر تو اس اللہ کے ڈر سے، اس اللہ کے خوف سے تیرا جسم کانپ گیا ہو اور تیرے آنکھ سے کوئی آنسو نکلا؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ اس طرح ہوا۔ نے کہا جا تیری بیوی کو طلاق دی۔ سب کہنے لگے کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اللہ اس کو جنت عطا کروں گا۔ جنت دیا۔ تو یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ اور میں کہہ رہا تھا جائیں گے ہم تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کی زمین سے باہر نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں میں اور آپ بیٹھ سکتے۔ ایک بادشاہ بیوی کے ساتھ بات ہوتے ہوتے اس نے کہہ دیا اگر میری مملکت سے تو آج رات صبح ہونے سے پہلے پہلے نہ نکلی ہے تو تجھے طلاق، تجھے طلاق۔ اب پہلے بادشاہتیں بھی بڑی ہوتی تھی، کوئی اتنا تیز ٹرانسپورٹ کا، کوئی جہاز کا کوئی اور سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، بندے نے سفر کرنا ہوتا تھا، گھوڑے کا سفر ہے، اس طرح کا سفر ہے، پریشان ہو گئے۔ وقت کے جو عالم تھے ان سے جا کر مسئلہ پوچھنے کا بڑھ سکتے ہیں بادشاہ کیوں؟ ایک اپنی مسجد سے سارے مردوں کو باہر نکال دے، تیری بیوی آج کی رات مسجد میں گزار لے، تیری بیوی کو طلاق دے۔ مسجد کسی کی مملکت ہے، وقت کا بادشاہ ہو، اس کی بادشاہتیں اس مسجد کے احاطے سے باہر باہر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور جو 7 خوش نصیب بندے، ان میں دو بڑے پوائنٹ جو بندے بنتے ہیں، ایک کے بارے میں میں پیچھے جو میں بات کی تھی، رجل قلبه معلق بالمسجد،
ہر وہ بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، جس کے خیال میں، جس کے دل میں مسجد موجود ہے، اللہ اس بندے کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا خوف خدا رکھنے والا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا خوش نصیب، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، پاس کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کا سوچ کے، اللہ کی بڑائی کو دیکھ کے، اپنے گناہگار ہونے کا خیال کرتے ہوئے اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ایک آنسو اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر کر کے اس کے آنکھ سے آنسو نکلا۔ اللہ ایسے خوش نصیب کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ سب کا تعلق تقریباً خوف خدا کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اللہ کے پاس سے، اللہ کی نظروں سے اور جائیں گے تو جائیں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، میرے بندے تیرا کیا خیال ہے اللہ تجھے دیکھ لیا؟ کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں تو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تجھے دیکھ لیا۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان کا گمان یہ ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد۔ کیوں بکھر گیا میرے بھائی؟ کیوں آپ میں سے باہر ہو رہا؟ تو جب کا چودھری ہوگا، تو علاقے کا ناظم ہوگا، تو ایم پی اے ہوگا، تو کہے گا میرے تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر ان یقدر علیہ احد، دنیا کی کسی کے تیرے تک پہنچنا ہو، دنیا میں کوئی تیرے سے پوچھے نا، احسب ان یقدر علیہ احد، وہ اتنا آزاد ہو گیا کہ اللہ کے پوچھنے سے بھی تو غافل ہو گیا، اللہ کی قدرت کو بھی تو بھول گیا۔ احسب ان یقدر علیہ احد، نہیں ایک ذات وہ ذات ہے جو تیرے پر پوری طرح قدرت رکھتی ہے، جس کے مملکت میں تو رہ رہا ہے، جس کے چھت کے نیچے تو اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس کے ہوا سے تو سانس لے رہا ہے، جس کے دیے ہوئے پانی سے تو پانی پی رہا ہے، اور جس کے دیے ہوئے رزق سے تو کھا رہا ہے۔ لیکن کریم وہ اتنا کریم اللہ ہے کہ وہ ہماری روزی ہم پر بند کر، ہم سجدہ نہیں کرتے پھر بھی وہ ہمیں کھانا۔ میں رات کو دن کی ایک بھی نماز میں نے نہیں پڑھی، عشاء بیت کی نماز میں نے نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ مجھے میٹھی نیند سلا دیتا ہے، نیند کو دے دیتا ہے، جا بندہ میرا نافرمانی سی، جا اس کو سلا۔ یہ دنیا کے لیے تھکا ہے، دنیا کے لیے اس نے تھکاوٹ محسوس کی ہے، جا اس کو سلا دیتا کہ پھر کل صبح تازہ دم ہو کر پھر ہو سکتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے۔ اللہ انتظار میں ہے کب میرا بندہ پلٹ پڑا، کب میرا بندہ توبہ کر کے دنیا کی پریشانیوں سے میں اللہ کے حضور پہنچتا، کب میرے در پر آ کر سجدہ کرتا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے معافی کہہ جاتا ہے۔ ہم روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رات کو جا کر سوتے ہیں، صبح تہجد کے وقت وہ اللہ آسمانی دنیا پر آ کر کیا آوازیں لگاتے ہیں، اس اللہ کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، میں خدا کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ، میں اللہ کی خدائی میں ذرا بھر کوئی فرق نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کی خاطر، میرے اور آپ کے لیے واللہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر کیا اعلان کرتے ہیں، حال میں مستغفر، ہر کوئی معافی مانگنے والا، اللہ کے دروازے کھلے، اللہ کا در کھلا، ایک بار ہاتھ اٹھا کے ہاتھ جوڑ کر کے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر۔
حل میں مسترزق در در کے ٹھوکرے کھانے والے، در در جا کر مانگنے والے، کیا تمہیں اپنی رزق کی فکر ہے؟ رات کے تنہائی میں کر جو اللہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی لینے والا ہے، کوئی لینے والا، ہم لیتے ہیں پھر دل کوڑتے ہیں، پھر پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، دوڑتے دوڑتے دنیا کے پیچھے، دنیا جتنا جس کے پیچھے دوڑ رہے اتنے دنیا ہم سے آگے دینے والی آج تک ہم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی۔ پھر روزانہ سب کے لیے اعلان ہوتا ہے، سب کے لیے اعلان ہے، یہ نہیں کہ نیک بندوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں نہیں، حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، حل میں مستولد، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی حل میں قضا، حل میں قضا، حل میں قضا، کیا کچھ مانگنے والا کوئی ہے؟ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، خدا عام اعلان ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لاپرواہ ہوتا ہے۔ تو کب ہم جائیں گے؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ ہماری طرف ایک شاہ صاحب ہے، انہوں نے بقاعدہ ایک چارٹ بنایا ہوا ہے اور وہ ہر جگہ جہاں لگا ہوا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس کے اوپر بڑا موٹا کر کے لکھا ہوا ہے، بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ محبت سے دیکھتے، بس یہی چیز اپنے اندر پیدا کر، اللہ کے لیے چیز میرے اور آپ کے اندر۔ تو ساتھ خوش نصیب وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں جن میں خوف خدا ہوگا، جن میں اللہ کا ڈر ہوگا، حکمران اللہ سے ڈرنے والا وہ کیا بنے گا؟ عادل عادل۔ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا وہ اپنی جوانی کی طاقت کو کہاں خرچ کرے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑے گا؟ اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، پھر اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مسجد جانے والا ہو، جو مسجد کا عادی ہو، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہے۔ اور ساتھ دلیل یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق اس کا جڑے گا جس کے دل میں کس کا خوف ہوگا؟ اللہ کا۔ مگر نے ڈرنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نماز کا ٹائم ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل میں مسجد میں آنے کا خیال تک پیدا، کیا چیز ہے؟ کدھر کو ہم جا رہے ہیں؟ کبھی میرے دل کو جھٹکا نہیں لگا، کبھی میرے جسم پر کبھی نہیں تعریف ہوئی کہ جو اللہ مجھے بار بار بلا رہا ہے، جو اللہ کے گھر پر حاضری نہیں دے رہا اور پھر بھی نہیں دے رہا، میں اپنی جوانی کے نشے میں مست، میں اپنے مال کے نشے میں مست، میں اپنے اولاد کے نشے میں مست۔ ایک دن پوچھنے والا پوچھے گا، پوچھنے والا پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو جوانی کہاں کرتا ہے؟ بلکہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان، ان میں ایک ہی ہے والشباب تعالی قبل حرمک، اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، چل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اٹھ کے جا سکتا ہے، اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب میں چل بھی نہیں سکے گا، بیٹھ بھی نہیں سکے گا، لمبا پیا رہے گا، اس وقت کا انتظار۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ہر وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کی گھر کی محبت ہے، وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی 5 ٹائم مسجد آئے گا تو اس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اور اگر صرف ایک جمعے کو دوسرے جمعے کو آئے گا تو اس کا تعلق مضبوط ہے یا کمزور ہے؟
بھائی عرش کے نیچے سائے ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں بھائی؟ تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے، یہ سارے میرے خدا ہم میں سے ہر ایک ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے دوسرا، صدقہ کرنے والا، اللہ کے نام پر دینے والا، گناہ سے بچنے والا، اللہ کے ہاں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور رونے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے بھائی، مرنا ہم سب نے، قبر میں ہم سب نے جانا ہے، حشر کا دن ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے، اور حشر کا دن اپنے رب کے حضور حاضری ہم میں سے ہر ایک نے دینی ہے۔ اس کے لیے یہ زندگی میرے اور آپ کی تیاری کا دن ہے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، میرا اور آپ کا وہ رب جو اس کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ایسا مضبوط ہو کہ اس تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے عرش کے سائے میں کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کا توفیق نصیب فرمائے۔